السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 123 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قالا کہا فرعون نے، آمنتم تم ایمان لے آئے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ یعنی جو بات موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہی، تمہیں اپنے رب کا تعارف کیا کروایا، تم اس پر ایمان لے آئے۔ یہاں پہ وہ ایک دھمکی والے انداز سے ان سے پوچھ رہا ہے، کیا تم رب موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ قبل، اس سے پہلے، ان آذانا، یہ کہ اجازت دوں، لکم تم کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ابھی اجازت دی نہیں اور تم اس پر پہلے ایمان لے آئے۔ دیکھیں کیسی بات کر رہا ہے کہ ایمان لانے کے لیے بھی فرعون کی اجازت طلب تھی۔ تو اس کے خیال میں یہ تھا کہ جو جادوگر ایمان لے آئے ہیں وہ اس سے ضرور ڈریں گے، تو وہ ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی تو میں نے تمہیں کوئی اجازت دی نہیں، میں نے تو تمہارے لیے کوئی حکم کیا ہی نہیں اور تم پہلے ہی رب موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ ان بے شک ھذا یہ، لمکرن البتہ مکر ہے، مکر تموہ مکر کیا تم نے، فی المدینتی بیچ مدینہ میں۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بات کو پلٹ رہا ہے، پھر الزام لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ کو کہ یہ تم نے مکر کیا ہے اور یہ سب مل کر تم نے مکر کیا ہے۔ یعنی جو چال چلی ہے، یہ جو جادوگر آئے، یہ سب تمہاری چال تھی، وہ ایمان لے آئے، تم نے ایسی چال چلی کہ سب کامیاب ہو گئے تم، فی المدینہ تھی بیچ مدینہ میں، یعنی شہر میں۔ کون سے شہر؟ مصر کے شہر کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ یہ جادو کا پروگرام ہوا تھا۔ چال اب کیا چلی تھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، لتخرجوا، تاکہ نکالو، منہا اس سے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے یہ چال چلی تاکہ جو مصر میں رہنے والے ہیں ان سب کو یہ نکال دے اور خود اس کا وارث بن جائے، یعنی خود بادشاہی اختیار کر لے اور تمام لوگوں کو اس شہر سے نکال دے۔ پہلے بھی اس نے یہی بات کی تھی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صرف 2 باتیں کہی تھی، ایک اللہ کا پیغام دیا تھا اور دوسرا یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے ان کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ جانے دو۔ اب اس نے بات کو کتنا الٹ رنگ دیا، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے ان کو بھی کہہ دیا کہ سب تمہارے لوگوں کی چال ہے۔ فسوف، پس عنقریب، تعلمون، تم جانو گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ایمان تو لے آئے، تم لوگوں کی چال تو چل دی، اب تم لوگ جانو گے کہ میں کیا کروں گا۔ یہاں پہ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو کر ایمان کی باتیں کر رہے ہو، کس کے سامنے کسی اور خدا کو ماننے کی بات کر رہے ہو، اب تم جانو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ کاٹ دوں گا میں، أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ، مخالفت سم سے، ثُمَّ پھر، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، سولی پر چڑھا دوں گا تم کو، اجمعین، سب کو۔ اب یہاں پہ اس نے سزا سنائی ہے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ تم ایمان تو لے کے آئے میری اجازت کے بغیر، اب میری سزا بھی سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ اگر مقصد ماننا ہی تھا تو پہلے ہی سولی پر لٹکاتا، لیکن دیکھیں اس نے تکلیف کی کون سی انتہا کر دی کہ پہلے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا پھر تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تاکہ تمہیں تکلیف ہو، تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کس کا انکار کیا اور کس رب کو ماننے کی طرف آئے۔ جب تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو تم خود ہی جان لو گے کہ ہم نے غلط کیا تھا، ہم نے اپنے خدا کو ماننے سے انکار کیا، یہ سب تمہاری اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قالو، کہا، ان بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، پھر جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جادوگر جو ایمان لے کے آئے تھے یہ ان لوگوں کا کہنا تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا اس کو؟ ان الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پھر جانے والے، یعنی لوٹ جانے والے ہیں۔ موت تو حقیقت ہے تو ہم نے تو اس کی طرف جانا ہی ہے، اس کی طرف پلٹ کر آنا ہی ہے، تو تم چاہے جو مرضی کر لو، ہمیں تم سے کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس آیت سے کچھ اندازہ لگایا کہ یہی جادوگر اسی جگہ پر کچھ دیر پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو تم ہمارے ساتھ
کیا سلوک کرو گے، ہمیں کیا اجرت دو گے۔ اور یہی جادوگر جس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا، جن کے دلوں کو خاص کر لیا، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ابھی 2 منٹ ہی تو پہلے وہ ایمان لے کے آئے تھے، اور ایمان کی مضبوطی اور پختگی دیکھیے کتنی ہے کہ ان کے سامنے ایک ظالم بادشاہ کھڑا ہوا ہے، ایک ظالم حکمران ہے، اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ایمان لے کے آئے ہو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ میں ایسا سلوک کروں گا کہ سب اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے۔ تو ان کا جواب کتنا خوبصورت ہے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ ہم نے تو اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہی ہے، پھر چاہے تم جو مرضی کرو، موت تو ہمیں آنی ہی ہے، ایسے نہیں تو ویسے صحیح۔ ایمان کا تقاضا چیک کیجیے، ایمان کی پختگی چیک کیجیے۔ ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو کر، ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں کوئی دھمکائے ڈرائے تو ہم فوراً اپنے ایمان سے پھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم دین بدلنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہماری جان بخش دی جائے۔ تو جان تو میرے رب کی ایمانت ہے۔ تو یہاں پہ یہ جادوگر جنہوں نے ابھی نہ رب کی نعمتوں کا مزہ چکھا، نہ ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ ایمان کے تقاضے کس طرح پورے ہونے ہیں، کس طرح ہم رب موسیٰ کی باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، لیکن جب وہ ایمان لے آئے، سچے دل سے ایمان لے کے، تو ڈٹ گئے فرعون کے آگے اور کہہ دیا کہ جو بھی تم کرو گے ہمیں منظور ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ، اور نہیں عیب پکڑتا تو منا ہم سے، اللہ سوائے اس کے ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، بھی آیاتی ربنا اپنے رب کی آیات پر، لما ساتھ اس چیز کے جاءتنا جو آئی ہمارے پاس۔ اب جو جادوگر ہے وہ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ایمان لے کے آئے، اس کے علاوہ تم ہم میں کوئی عیب نہیں پکڑتے، ہماری صرف یہی غلطی ہے کہ ہم صرف ایمان لے کے آئے، اور ہم ایمان کسی غلط چیز پر نہیں لے کے آئے، ہم تو ایمان اس چیز پر لے کے ہیں جو ہمارے رب نے ہماری طرف آیات نازل کی، جو نشانیاں ہمارے رب نے ہماری طرف بھیجی، ہم نے اس کو دیکھ کر اپنے رب کو مان لیا، ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس کے سوا اگر کوئی تم ہم میں عیب پکڑتے ہو تو ہمیں حد سزا دو، اگر ہم نے کوئی حکم کی نافرمانی کی ہو تو ہمیں بتاؤ، اگر ہم نے شہر میں فساد برپا کیا ہو تو ہمیں بتاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ، یعنی جو ہم اللہ پر ایمان لے کے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی بھی قصور نہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی عیب نہیں پکڑتا، تو پھر اتنی سخت سزا صرف اسی لیے کہ ہم ایمان لے کے آئے۔ اور یہ سیم باتیں آج کل بھی ہو رہی ہیں۔ آیات کو اپنے ساتھ ریلیٹ ضرور کیا کریں اپنی زندگی کے ساتھ۔ کسی یورپین کنٹریز میں چلے جائیں یا یہودیوں کے ساتھ، صرف ہماری دشمنی کس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے، اتنا برا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف مسلمان ہیں۔ اور یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں، جو کشمیر میں لوگ ہیں، کیوں ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ جتنی مرضی سزائیں ان کو ملتی جائیں، وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے، اپنے رب پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ اب تو ہم تھک گئے ہیں، اتنی سخت سزائیں ہمیں ملتی ہیں، اتنی سخت آزمائشوں میں ہم مبتلا ہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا ایمان روز بڑھتا ہے، ان کی امید، ان کا توکل صرف اپنے اللہ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، جو سختیاں ہم پر آئی ہوئی ہیں، اس کا اجر ہمارے رب کے پاس ہے۔ وہ نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے کہ کوئی بھی ہمارے سامنے ڈٹ جائے لیکن ہم اپنے ایمان سے نہ پھریں، ہم حق کو حق کہیں، باطل نہ کہیں، کسی کے ڈر سے یا کسی کے خوف سے۔ ہمارے دلوں میں صرف ڈر اور خوف اللہ کا ہی ہونا چاہیے، جیسے ان جادوگروں کے دلوں میں آ گیا تھا ایک لمحے میں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، اوپر ہمارے، صبرن، صبر، وتوفنا، اور اٹھانا ہم کو، مسلمین، مسلمانوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ جادوگر کی دعائیں تھیں جو دعا کر رہے تھے اپنے رب کے سامنے۔ وہ کہہ رہے تھے اے میرے اللہ کہ تو ہم پر صبر ڈال۔ صبر مطلب کہ جو یہ سخت سزائیں ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، ہم اف نہ کریں، ہمارے میں اتنا صبر پیدا کر دے کہ ہم اس کے سامنے جھک نہ سکیں،
ہم پریشان نہ ہو سکیں، ہمارے اندر صبر پیدا کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں، یہ جو سزائیں ہم کاٹ رہے ہیں، اس کو ضائع مت کرنا، ہمیں مسلمانوں میں سے اٹھانا۔ چاہے چند پل پہلے ہی ہم نے کیوں نہ ایمان لے کے آئے، لیکن پھر بھی آپ ہمیں فرمانبرداروں میں سے اٹھانا، ان لوگوں میں سے اٹھانا جو آپ کے پسندیدہ ہیں۔ کتنی خوبصورت دعا تھی جو انہوں نے مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ کر دی قیامت تک کے آنے لوگوں تک، کہ جو بھی پڑھے اس کو ضرور پڑھے کہ کیا دعائیں تھیں جو انہوں نے کی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سکھائی ہے، تو ہم نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم میں سے، اتذر، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، اور اس کو جو اس کے ساتھ ایمان لے کے آئے، لیفسدو، یہ کہ فساد کرے، فی الارض، بھی زمین میں، زمین سے مراد مصر شہر میں، ویذرک، اور چھوڑ دے تجھ کو، وآلہتک، اور تیرے معبود کو۔ یہاں پہ جو فرعون کی قوم میں سے سردار تھے نا بڑے بڑے قبائل کے، وہ اب فرعون سے کیا کہتے ہیں کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے؟ اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان جو خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان جو خراب ہوتا ہے، اس کو مزید خراب کرنے کے لیے اس کے دوست یا وہ جس محفل میں جس مجلس میں بیٹھتا ہے ان کے لوگ ہی کافی ہوتے ہیں، یعنی بری صحبت اس کے لیے کافی ہوتی ہے اس کو مزید خراب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اگر انسان کے دلوں میں تھوڑا سا ضمیر اگر جاگ ہی جاتا ہے یا کھٹکا لگ ہی جاتا ہے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر اس کا دوست یا لوگ ہی پاس سے کہہ دیں کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، آج کل ایسا ہی ٹرینڈ ہے، پریشان نہ ہو، اس طرح ہی چلتا ہے، تو وہ پریشان ہونے کی بجائے یا نادم ہونے کی بجائے خوش ہوگا اور اس کام کو مزید آگے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو برائی پہلے رہ چکی تھی اب میں اس کو صحیح سے دوبارہ کر کے دکھاؤں۔ تو یہاں پہ جو فرعون کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی یہی کہا، اس کو کہنا شروع کیا، بھٹکانا شروع کر دیا، اس کو ورگلانا شروع کر دیا، اس کو اکسانا شروع کر دیا، اس کو کہہ رہے ہیں کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ کیا تم ان کو کچھ نہیں کہو گے؟ لیفسدوا فی الارض، وہ زمین پر فساد برپا کریں گے۔ فساد سے مراد یعنی جب وہ اللہ کا پیغام دے گا لوگوں کے دل متاثر ہوں گے، تو یہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، کچھ جو نہیں لائیں گے، جو ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہوگا۔ یہ نیچرلی بات ہے کہ جہاں پر حق کی بات کی جائے وہاں پر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور کھڑے ہوں گے جو اس کے مقابل ہوں گے، جس کے مخالف ہوں گے۔ وَيَذَرَكَ، اور چھوڑ دے تجھ کو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ تو تمہیں چھوڑ دے گا، کیا تمہیں یہ منظور ہے بات؟ وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبود کو، اور تمہارے جو معبود ہیں وہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو فرعون تھا وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن ہے تو وہ بھی مخلوق ہی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے دل میں یہ فطرت میں پیدا کیا ہوا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کی ضرورت ضرور پڑتی ہے جس کی وہ عبادت کر سکے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کی طرف مائل ہوتا ہے، کس راستے پہ چلتا ہے۔ تو یہ جو تھا یہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ بتوں کی، یا جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو وہ اس کے جو ساتھی تھے وہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جب موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے تو وہ زمین پر فساد برپا کریں گے، وہ تمہیں اور تمہارے معبود کو چھوڑ دیں گے۔ قالا، کہا فرعون نے، سنقتل، قتل کر دوں گا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحی، اور زندہ رکھوں گا، نساءہم، ان کی عورتوں کو۔ اب یہاں پہ وہ غصے سے فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ البتہ میں قتل کر دوں گا، کس کو؟ ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کو ہی قتل کر دوں گا تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے۔ میں ان کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ ان کے دل چیر جائیں گے، ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ بیٹوں کو سامنے قتل ہوتا دیکھ کہ ماں باپ کی حالت ٹھیک رہتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، ماں باپ تو اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ اس نے یہی چال چلی، اس نے کہا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا تاکہ وہ ہماری غلامی کر سکیں۔ اللہ اکبر،
وَإِنَّ اور بے شک فوقہم اوپر ان کے فقاہرون ہم غالب ہیں. وہ بڑے مغرور انداز میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو مضبوط ہیں، ہمارا لشکر زیادہ ہے، اور وہ تو کمزور ہیں، وہ کیا کر سکیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم تو قاہر یعنی ہم تو غالب ہی آنے والے ہیں ان پر، ہم ان کو آسانی سے کچل دیں گے، ہم آسانی سے ان کو تباہ کر دیں گے، وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو، استعینوا مدد حاصل کرو، باللہ ساتھ اللہ کے، وصبروا اور صبر سے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا جب قوم پریشان ہو گئی کہ کیا بنے گا اب، تو انہوں نے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو پکارو تو اللہ تمہاری پکار کا ضرور جواب دے گا. اللہ کو پکار کے تو دیکھو، اس سے مدد مانگو، اسے بتاؤ تم کون سے حالات کو فیس کر رہے ہو، اس کو بتاؤ اپنی حالات کو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا، تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو، وصبروا اور صبر کرو، انتظار کرو، اللہ کی رضا کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، صبر کرتے جاؤ بس. یہ ہمارے لیے کتنی مضبوط آیت تھی کہ اگر کہیں پہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو واویلا نہ کرنا شروع کر دو، شکایتوں کے پہاڑ نہ لگا دو کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیا میں ہی ملی تھی اس کے لیے، میرے باقی گھر والے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، خوش ہیں، لیکن میرے دل پر جو گزر رہی ہے باقی نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو، کسی اور کے سامنے مت جھکو، کسی اور کے سامنے رجوع مت کرو، اس اللہ سے مانگو جو قادر ہے، جو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، جو معجزات کرنے پر قادر ہے، جو اختیار رکھتا ہے ہر چیز پر. تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. کیوں ہم لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، کیوں ہم درباروں پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. ہم اس در پر کیوں نہیں اپنا ماتھا ٹیکتے جس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا میرے سامنے آؤ، میرے در پر آ کے ماتھا ٹیکو، تو تمہیں کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم سچے دل سے اللہ سے نہیں مانگتے. اگر ہم سچے دل سے مانگ بھی لیں پھر ہم صبر نہیں کرتے، ہم انتظار نہیں کرتے اللہ کی حکمت کا، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے. ہمارے دل میں پھر وہی کہیں نہ کہیں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. اللہ کے سامنے تو ممکن اور ناممکن والی چیز تو ہے ہی نہیں. اللہ نے تو صرف کن فرمانا ہے اور فیکن ہو جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے ان کو بتایا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور تم صبر کرو. ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ کی ہے. یہ جو زمین آج تم پر تنگ ہو رہی ہے صرف اللہ کی زمین ہے، یہ کسی بندے کی زمین نہیں ہے. اگر کسی انسان کی زمین ہوتی وہ تو ایک پل کسی دوسرے کو رہنے نہ دیتا. یہ تو اللہ کی زمین ہے، یہ تو اللہ کا شہر ہے، اس لیے پریشان مت ہو. یورثوہا، وارث کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جس کو چاہے مرضی حکمرانی دے دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے. اب یہاں پہ وراثت سے مراد یعنی وراثت کس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی جس کی ہوتی ہے، جو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اس کی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ایک انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے بعد کسی نہ کسی نے آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو چنا ہوا ہے جو اس زمین کا بادشاہ بنتا ہے یا حکمران بنتا ہے. تو تم نے پریشان نہیں ہونا. آج اگر فرعون کی بادشاہی ہے تو جلد ہی وہ ختم بھی ہو جائے گی. والعاقبۃ، اور آخر کار انجام ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. عقابہ جو ہے نا وہ برے انجام میں آتا ہے، والعقبہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ عاقبہ یہ اچھے انجام کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. والعاقبۃ یعنی اچھا انجام ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. متقین تقوی سے نکلا ہے، یعنی جو پرہیزگار ہے. تقوی سے مراد، تقوی کسے کہتے ہیں؟
تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا، کہ جو بھی کام کرنا دل میں یہ بات آ جانی کہ اس کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، یا یہ کام کروں گا تو میرا رب خوش ہوگا مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہر اس عمل سے دور ہو جانا جو رب کو ناپسند ہے، اور ہر اس عمل کے قریب ہو جانا جو رب کو پسند ہے، یہ تقوی کی نشانی ہے۔ کہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، ایسا نہ ہو ظاہر تم نیک ہو لیکن باطن تمہارا اتنا گندا ہو کہ اگر تمہارے اندر کوئی جھانک لے تو وہ منہ موڑ لے تم سے۔ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، اور ہر اس عمل سے دور رہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ تقوی کی نشانی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری سے بھی یہی مراد ہوتا ہے نا کہ گناہوں سے بچنا، ہر اس عمل سے بچنا جس سے رب کائنات کی ناراضگی شامل ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔